بقی کے پاس جا کر خود جا کر ان کے لیے طلب مغفرت کرو۔ اور بہت ساری کتب اہل سنت میں، صحیح مسلم میں جلد نمبر 4 میں یہ روایت نقل کی گئی۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام وہاں گئے، ان سے دعا کی، اور پھر اسی صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شارح کہتا ہے وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِاسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَالدُّعَاءِ لَهُمْ وَالتَّرَاحُمِ لَهُمْ۔ یہ روایت، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ قبروں والوں کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے، ان کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے، ان کے لیے طلب مغفرت کرنا بھی مستحب ہے، اور ان سے اظہار محبت کرنا بھی مستحب ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی سنت، وہ جنت البقیع میں جایا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا انی بعثت لأہل البقیع لأصلی علیہم، مجھے بھیجا گیا کہ میں جاؤں بقیع میں جا کر ان کے لیے دعا کروں، جنت البقیع۔ اور پیغمبر جب وہاں گئے تو وہاں دعا کی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ پیغمبر گرامی اسلام وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں مومنین کے، اس شہر کے رہنے والے، یہ جو شہر خاموشہ ہیں اس میں مسلمان اور مومنین جتنے رہتے ہیں ان سب پر محمد عربی کا سلام۔ اللہ رب العزت ہم سے پہلے چلے جانے والوں پر بھی رحم کرے، ہم سے بعد میں آنے والوں پر بھی رحم کرے، اور فرمایا ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملحق ہونے والے ہیں۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی جنت البقیع میں پیغمبر گرامی اسلام کا جانا مذکور ہے، اور شیعہ کی کتب میں تو فروع کافی میں، من لا یعذرہ الفقیہ میں، اور جتنی زیارت کی کتابیں موجود ہیں، مفصل زیارت نامے موجود ہیں، جہاں شیعوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جب مدینہ جائیں تو جہاں اور زیارتیں ہیں وہاں پیغمبر گرامی اسلام کے بعد مدینہ کی سرزمین میں سب سے مقدس مقام جو زیارت کے لائق ہے وہ یہ شہر خاموشہ ہے، وہ یہ جنت البقیع ہے، جہاں 4 معصوم ائمہ کی قبریں۔ جنت البقیع ایک مستطیل احاطہ تھا، اور برسوں تک یہ جنت البقیع مدینہ شہر سے باہر تھا، لیکن اب جو مدینہ وسیع ہو گیا ہے تو وہ بالکل وسط میں شہر کے اندر آ گیا ہے۔ اس کی مساحت اس وقت 15,000 میٹر مربع سے زیادہ نہ تھی۔ پھر مختلف ادوار میں یہاں لوگ دفن ہوتے رہے، بزرگان دین، اصحاب پیغمبر اور دیگر شخصیات، اور پھر یہ باقاعدہ قبرستان کی شکل اس نے اختیار کر لی، اور پھر مختلف لوگوں نے اس کے حالات نقل کیے۔ یہاں بڑی بڑی قبریں بنی، بڑے بڑے ان پر گنبد تعمیر ہوئے، بڑی بڑی تختیاں لگیں، بہترین ضریحیں بنی، بہترین روضے یہاں پر بنائے گئے۔ مروج الذہب میں مسعودی نے لکھا، تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے لکھا، ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں، ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں، نائب الصدر شیرازی نے اپنے سفر نامے میں، اور وصف مدینۃ المنورہ میں علی ابن موسیٰ عثمانی نے، سب نے لکھا کہ یہاں پر ائمہ کی قبریں ہیں، ہم نے دیکھا ہے، وہاں بڑے بڑے روضے ہیں، بہترین ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور لوگ آ کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور صاحبان قبور کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جنت البقیع کی تاریخ میں نے دیکھا سب سے پہلے یہاں، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عثمان ابن مظعون کو 3 شعبان 3 ہجری کو دفن کیا گیا۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صحابہ میں شامل تھے، اور پہلا شخص ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد یہاں انتقال کرتا ہے۔ 3 شعبان 3 ہجری کو ان کی وفات ہوتی ہے، اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی پیغمبر گرامی اسلام نے حکم دیا کہ فلاں درخت کو جا کے کاٹ دو اور اس کی جگہ پر ہمارے صحابی کی قبر بنائی جائے، انہیں دفن کیا جائے، عثمان ابن مظعون۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کے ایک فرزند جناب حضرت ابراہیم،
جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، ان کا انتقال ہوتا ہے، پیغمبر گرامی اسلام خود تشییع جنازہ کرتے ہوئے قبرستان میں تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹے کی قبر بناتے ہیں اور وہاں نشان قبر بھی باقی رکھتے ہیں۔ اور عثمان ابن مظعون کی تاریخ میں میں نے پڑھا کہ پیغمبر نے خود اس کی قبر کے اوپر 2 پتھر بھی رکھے تاکہ یہ نشان قبر مٹنے نہ پائے۔ پھر مروان جب یہاں گورنر تھا تو اس عثمان ابن مظعون کی قبر کے نشان کو اس نے مٹایا، ان پتھروں کو ہٹا دیا۔ صحابہ نے وہاں شور مچایا، وہاں گریہ ازاری ہوئی کہ یہ پیغمبر کی سنت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھے تھے، جب صحابہ نے احتجاج کیا تو وہ پتھر دوبارہ رکھے گئے اور اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے عثمان ابن مظعون کی قبر پر ایک گنبد تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر گرامی اسلام کے فرزند کی تدفین کے بعد پھر یہ قبرستان عام مسلمانوں کے لیے قبرستان بنا، جو بھی وہاں مدینہ میں فوت ہوتا اسے وہاں دفن کیا جاتا۔ یہ یثرب کا قبرستان مشہور ہو گیا۔ اور پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد جب ائمہ میں سے کسی کی وفات ہوئی ان کو بھی یہیں پہ دفن کیا گیا۔ اور اہل بیت اطہار میں سے حضرت ابراہیم کے بعد جو پیغمبر کی زندگی میں وفات پا گئے، سب سے پہلے یہاں قبر دختر پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بنی۔ اب ظاہر ہے آپ صاحبان فہم ہیں، بی بی کی قبر کے حوالے سے روایتیں مختلف ہیں، 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اپنے حجرے میں دفن ہوئی، ایک روایت یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں دفن ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اور زیادہ حکم یہ ہے جب ہم وہاں حج پہ جاتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ بی بی کی زیارت تینوں مقامات پہ پڑھی جائے۔ اور یہ شاید غربت ہے دختر پیغمبر کی کہ آج تک پیغمبر کی بیٹی کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہ جملہ سنا تھا وہیں پر دعائے کمیل جب پڑھ رہے تھے تو مصائب پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا اور اس نے خطاب کیا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو، اور کہہ رہا تھا یا فاطمہ یا ام حیدرہ، اے حیدر کرار کی ماں، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں، بتا تیری بہو فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ تو پہلی قبر، اور بعض روایتیں بھی ہیں کہ بی بی کی قبر جنت البقیع میں بنی، اور وہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی وہ وصیت، چونکہ دوسری قبر وہاں پر امام حسن کی بنی جو 28 صفر کو 50 ہجری میں جن کی شہادت ہوئی، اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ اگر مجھے نانا کے پاس دفن کرنے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر وہاں دفن نہ کرنے دیں تو مجھے میری ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی زہرا کی قبر وہاں ہے۔ اور بعض علماء نے پھر اس کی بھی تعویل کی ہے کہ ان کی ماں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ اپنی سگی ماں فاطمہ بنت پیغمبر ہو سکتا ہے ان کی مراد فاطمہ بنت اسد جو ان کی دادی تھی اور وہ بھی ماں تھی، شاید وہ مراد۔ پہلی قبر حضرت ابراہیم کے بعد 3 جمادی الثانی کی رات کو دختر پیغمبر کی بنی۔ دوسری قبر امام حسن علیہ السلام کی 28 صفر 50 ہجری کو بنی۔ تیسری قبر امام زین العابدین علیہ السلام کی 25 محرم کو 95 ہجری میں بنی۔ چوتھی قبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو بنی۔ پانچویں قبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 15 شوال 148 ہجری میں بنی۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر گرامی اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب اسی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اسی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب اسی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضرت پیغمبر گرامی اسلام کی 2 پھپھیاں جناب صفیہ اور جناب عاتقہ کی قبر اسی قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اسی میں حضرت ام البنین جن کا اصل نام فاطمہ تھا، حضرت عباس علمدار کی والدہ کی قبر بھی اسی جنت البقیع میں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ازواج جناب زینب، ریحانہ، ماریہ قبطیہ، ام حبیبہ،
حفظہ، سودا، صفیہ، جویریہ، ام سلمہ، جو مختلف زمانوں میں 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک مختلف ادوار میں جن کی وفات ہوئی، ان کی قبریں بھی وہیں پر اسی جنت البقیع میں بنائی گئی۔ اور یہ قبرستان نہایت ہی بابرکت، باشرف اور باعزت تھا۔ لوگ یہاں دفن ہونا اپنے لیے عزت کا سرچشمہ اور اس عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ 1925 یا 26 میں، ابھی 100 سال مکمل نہیں ہوا، تاریخ میں تصویریں آج بھی موجود ہیں۔ دختر پیغمبر کی قبر پر روضہ تھا، میرے ائمہ کی قبروں پہ روضہ تھا، گنبد تھے، ذریعہ تھیں، لوگ جا کے سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن جو اب حج پہ جاتا ہے وہ دیکھ کے آتا ہے کہ 1925 میں اہل بیت کی قبروں کے ساتھ یہ سلوک کیا، کرینوں کے ساتھ، بلڈوزروں کے ساتھ، ٹریکٹروں کو لے جا کے ائمہ کی قبروں سے وہ گنبد گرائے گئے، وہ ذریعہ اکھاڑی گئیں، وہ قبروں کے نشان مٹائے گئے۔ آج بھی ایک ایک پتھر، اور وہ بھی ٹوٹا ہوا پتھر، ان قبروں کے اوپر موجود ہے۔ اور جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا، اور کبھی مدینہ میں کوئی حاجی یہ پوچھے ہم سے کہ اس مدینہ میں بتائیں اہل بیت کی قبریں کہاں ہیں، تو اکثر لوگ انہیں اس انداز میں بتاتے ہیں کہ رات کو جب رات کا اندھیرا چھا جائے، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہوٹل کی چھت پہ چڑھ جاؤ، سارا شہر تمہیں روشن نظر آئے گا، جہاں اندھیرا نظر آئے سمجھنا محمد کی بیٹی وہی ہے۔ لوگوں کے محلات روشن، لوگوں کے محلات منور، ہر طرف بجلی کے قمقمے، جہاں اندھیرا ہو سمجھ لو کہ وہیں پر محمد عربی کی بیٹی کی قبر، وہیں پر امام حسن کی قبر ہے، وہیں پر امام زین العابدین بیمار کربلا کی قبر ہے، وہیں امام محمد باقر، وہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں ہیں، جہاں اندھیرا ہو۔ اور اتنا ظلم ہے، گرا تو دیا نا، لیکن آج اگر کوئی پوچھنے بھی جاتا ہے نا، وہاں پر کھڑے ہوئے محافظوں سے کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ تو صحیح محمد عربی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں، بتانے والوں کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ بس میں نے زحمت مکمل کی آپ کی مختصر سے وقت میں، یہ چھوٹی سی تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، لیکن 1-2 واقعے اس جنت البقیع کی تاریخ کے میرے ذہن میں اور بھی آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جناب ام البنین حضرت عباس کی والدہ، جیسے میں نے عرض کیا ان کا نام فاطمہ تھا۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، جناب فاطمہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ فاطمہ حضرت علی حیدر کرار سے کہتی ہیں، یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرے، میرا نام اگرچہ فاطمہ ہے لیکن مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں۔ علی حیدر کرار کہتے ہیں، اے فاطمہ کیا یہ نام اچھا نہیں لگتا؟ کہ نہیں مولا نام تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ جب مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں نا، یہ دونوں بہن بھائی حسین اور زینب اکیلے بیٹھ کے گریا کرتے ہیں، یہ روتے رہتے ہیں، انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، لہٰذا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں۔ اس وقت میرے مولا نے جناب فاطمہ کا لقب کنیت ام البنین رکھی۔ عربی میں ام البنین کہتی ہیں بیٹوں کی ماں، چونکہ اللہ نے حضرت ام البنین کو بیٹے عطا کیے تھے، کوئی بیٹی نہیں دی تھی، 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے، عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان، کنیت پڑ گئی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اور تاریخ کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد یہی ام البنین جنت البقیع کے دروازے پہ آتی اور کہتی، یا اہل یثرب، آج کے بعد مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکارنا، ام البنین تو وہ ہے جو بیٹوں کی ماں ہو، میرا کون بیٹا رہ گیا جس کی وجہ سے میں ام البنین کہلاؤں؟
مجھے ام البنین نہ کہنا، اور پھر یہی ام البنین جنت البقیہ کے اندر آتی، جہاں دختر پیغمبر کی قبر تھی اس کے قدموں کی طرف 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی، ایک بڑی قبر بناتی، 4 بیٹوں کی قبر، یہ عباس کی قبر، یہ عبداللہ کی قبر، یہ عثمان کی قبر،